بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى. ساتویں فصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے وقت، دن، مہینے اور سال کا بیان ہے، اور جگہ کا بیان ہے کہ کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی. سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دن اور تاریخ، دن جو تھا وہ پیر کا دن تھا، اور تاریخ ولادت میں البتہ اختلاف ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو ہوئی ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے. اس بات پر تقریباً سارے جو مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کا اتفاق ہے. البتہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ کیا تھی، 8ویں تھی یا 12ویں تھی. کچھ حضرات کہتے ہیں 9ویں تھی. تو اس میں خاصا اہل علم کا اختلاف ہو گیا ہے کہ کون سی تاریخ تھی. تو بہرحال 12 پر اتفاق نہیں ہے. کچھ حضرات کی رائے ہے، اور شاید کافی حضرات کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سارے اہل علم اس پر متفق ہوں، بلکہ اس میں اختلاف ہے. بہرحال مہینہ سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا تھا، اور سال کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا، یعنی جس سال وہ ہاتھیوں والے ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا ہے، اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر اس میں سے بھی سہیلی ایک سیرت نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ سے 50 دن بعد، اور دمیاطی فرماتے ہیں کہ 55 دن بعد. اور وقت کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ رات کا وقت تھا، بعض نے فرمایا کہ دن کا وقت تھا، بعض نے فرمایا طلوع فجر کا وقت تھا. اور جگہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شعب میں، یعنی شعب ابی طالب جو تھی اس میں. 8ویں فصل. بعض واقعات زمانہ طفولیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی جو بچپن کا زمانہ ہے، بالکل بچپن کا زمانہ، اس میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جو غیر معمولی تھے. معمول کے واقعات نہیں تھے، معمول کے کسی بچے کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آتے. پہلی روایت میں یہ ہے کہ ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ، یعنی جھولا، فرشتوں کی حرکت دینے سے ہلا کرتا تھا. یہ بچپن کا واقعہ ہے. بہقی اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی والدہ ہیں، یعنی انہوں نے دودھ پلایا آپ کو، وہ فرماتی تھی کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے پہلی جو بات فرمائی وہ یہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جب پھر آپ ذرا اور سیانے ہوئے، زیادہ بڑی عمر کو ہوئے، تو آپ باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر ان سے علیحدہ رہتے، یعنی کھیلوں میں شریک نہ ہوتے تھے. یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے کہ بچہ ہو، صحت مند بھی ہو، نارمل بھی ہو، اور پھر وہ کھیل میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، یہ غیر معمولی بچہ ہے. تیسری روایت میں یہ ہے کہ ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے روایت کیا کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ کو جب وہ لے گئی اپنے وہاں، بنو سعد یہ قبیلہ ہے، بنو سعد، یہ مکہ مکرمہ اور طائف کا علاقہ بنتا ہے. یہ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو توفیق عطا فرمائی کہ وہاں اس علاقے میں تشریف لے گئے تھے. چند سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی بھی فرمانے لگے کہ وہ علاقہ بس ایسے ہی ہے جیسے ایک دیہات ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے،
یعنی وہاں جا کر وہ ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ جہاں وہ گاؤں تھا، جہاں وہ مکان تھے ان کے، اب بھی وہاں کچھ آبادی ہے، بنو سعد کا قبیلہ یہاں رہتا تھا، تو اس جگہ کی بھی زیارت کی حضرت فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ بنو سعد کا علاقہ تھا طائف کے اندر، تو وہاں جب آپ کو لے گئیں تو فرماتی ہیں کہ میں آپ کو زیادہ دور نہیں جانے دیا کرتی تھی، ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ آپ اپنی رضائی بہن شیمہ، ان کو شیمہ بھی کہا ہے، کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشیوں کی طرف چلے گئے آپ۔ حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا، کہنے لگی کہ اس گرمی میں ان کو لائی ہو؟ بہن نے کہا اماں میرے بھائی کو گرمی لگی ہی نہیں، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا، اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا، یہاں تک کہ یہاں ہم پہنچ گئے جہاں بھی کھڑے ہیں۔ تو ان کو تو گرمی نے کچھ اثر ان پر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک بادل مقرر ہوا جو آپ کے اوپر سائبان کا کام دے رہا تھا۔ چوتھی روایت میں آتا ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں طائف سے بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ، یعنی مکہ مکرمہ والوں کا دستور یہ تھا کہ وہ بچوں کی نشو و نما کے لیے اور وبا وغیرہ سے بچانے کے لیے ان کو باہر دیہاتی علاقوں میں، ایک اس وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ دیہاتوں کی زبان خالص تھی، شہروں کی زبان میں چونکہ مکسنگ ہو جاتی ہے تو وہ زبان تھوڑی سی ناخالص ہو جاتی ہے، اس لیے وہ دیہاتوں میں بچوں کو دودھ پلانے کی عمر میں بھیج دیا کرتی تھی۔ تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس قبیلہ کا یہی کام تھا، اور اس سال سخت قحط تھا، میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا، رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی، اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش مطلب لمبے کانوں والا جانور، یہ جس کو ہم اردو میں گدھا کہتے ہیں، تو چونکہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو یہاں پھر لفظوں میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں بھی اس کو جو ہم عام طور سے اس جانور کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کیا فرمایا حضرت نے، بلکہ اس کی جگہ لکھا ہے دراز گوش، لمبے کانوں والا جانور۔ میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو نہایت لاغری سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، اور ہمراہی یعنی جتنے بھی ساتھی عورتیں تھیں اس سے تنگ آ گئے تھے۔ ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ یتیم ہیں کوئی قبول ہی نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی، اور ادھر ان کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا۔ تو یہ تو اللہ کی جانب سے فیصلہ تھا کہ اللہ نے وہ گوہر مقصود جو ہے وہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں رکھا تھا، اس لیے باقیوں کو وہاں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئی، ان کو تو انعام کی طرف ذہن چلا گیا اور وہ ملنا نہیں تھا، کیونکہ یتیم تھے، باپ سر پہ نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بچے میں دلچسپی نہیں لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے لیے بچانا ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کی نظروں سے چھپا دیا کرتے ہیں، تو یہ گوہر ان کی نظروں سے چھپا رہا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی، فرمانے لگی میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جاؤں، میں تو اس یتیم بچے کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا اچھی بات ہے، شاید یہی ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے، غرض میں آپ کو جا کر لے آئی۔ جب اپنی قیام گاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو دودھ اس قدر اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب سیر ہو کر آسودہ ہو کر پی لیا اور آسودہ ہو کر سو گئے، اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ بھرا تھا، غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا، اور رات بڑے آرام سے گزری۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں پہنچے ہیں تو آپ کی برکتوں سے جو ہے گھر مالا مال ہو گیا، اور اس سے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا، یعنی اس قدر بھوک کی شدت تھی کہ نیند رات کو نہیں آتی تھی، اس قدر شدت تھی۔ شوہر کہنے لگا اے حلیمہ تو بڑی برکت والے بچے کو لائی ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھ کو بھی یہی امید ہے۔ پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، تو پھر اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی،
میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی حلیمہ ذرا آہستہ چلو، یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگی بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ یعنی بات کیا تھی کہ پہلے صرف سواری تھی، اب اس کا سوار بدل گیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس سواری کو بھی برکت عطا فرما دی۔ ہم پھر اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا، میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، مگر جب بھی وہ جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے، کیونکہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ غرض ہم برابر خیر و برکت مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا، اور آپ کا نشو و نما اور بچوں سے کی نسبت بہت زیادہ تھا، چنانچہ یہاں تک کہ 2 سال کی عمر میں اچھے خاصے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور بھی ہمارے یہاں قیام فرمائیں، اس لیے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے وبائے مکہ، یعنی یہ کہا کہ مکہ مکرمہ میں آج کل صحت کے حوالے سے فضا اچھی نہیں ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چند ہی مہینے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جانوروں میں پھر رہے تھے، بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور ان کا پیٹ چاک کیا، میں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ کھڑے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا تھا؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے اور شوہر نے کہا حلیمہ اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے، کیونکہ ان کو نہیں خبر تھی کہ یہ کون ہستی ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید کوئی جنات وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے کہا کہ اس کا اثر ہوا ہے قبل اس کے کہ اس کا زیادہ ظہور ہو، ان کے گھر پہنچائے کہ آ جا، یعنی یہ بچہ واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے کہ یہاں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئی، کہنے لگی کہ تو اس کو رکھنا چاہتی تھی، پھر کیوں لے آئی؟ میں نے کہا اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہو گئے ہیں اور میں اپنی خدمت کر چکی، خدا جانے کیا اتفاق ہوتا، اس لیے لے آئی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، سچ بتلاؤ۔ میں نے سب قصہ بیان کر دیا۔ کہنے لگی تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا، یعنی تمہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں شیطان یا جنات جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچاتے، تمہیں یہ خیال ہوا؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا ہاں بالکل۔ تو کہنے لگی ہرگز نہیں، واللہ شیطان کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل ولادت کے بیان کیے جو پچھلی فصلوں میں گزر چکے، اور پھر فرمایا کہ اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اس روایت میں متعدد واقعات پر کرامات مذکور ہیں جیسا کہ ظاہر ہے، اور سیدہ حلیمہ کے اس لڑکے کا نام عبداللہ ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا ان کا نام عبداللہ تھا، اور یہ انیسہ اور جزامہ کے بھائی ہیں۔ یہ جزامہ شیمہ کے نام سے معروف ہیں، شیمہ کا دوسرا نام جو اصل نام ہے وہ جزامہ ہے، اور یہ سب اولاد ہیں، یہ سب بچے تھے حارث بن عبد العزہ جو کہ خامن تھے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ، یہ جو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا، یہ سارا کا سارا خاندان ایمان لے آیا تھا، یہ صحابی رسول بھی بن گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔